أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 سے انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. آیت نمبر 43 میں ہم پڑھ چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دونوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی، حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی، جب فرمایا اذھبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اب آج والی آیت کچھ ہدایات کے ساتھ، آپ فرعون کے پاس جائیں مگر یاد رکھو فقولا، بس تم دونوں بات کرنا، لہو، اس سے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور ہارون علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم دونوں جب جاؤ گے فرعون کے پاس میرا پیغام لے کر، دعوت کا پیغام لے کر، تو دھیان رہے کہ تم دونوں اس سے بات کرنا، مگر کیسے؟ قولا لینا، نرم بات. قول بات کو کہتے ہیں، اور لین نرم، آپ نرم گفتگو کرنا ان سے. لعلہ، شاید کہ وہ یتذکر، نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا ڈر جائے. سورہ اعلیٰ میں ہے اللہ کا ارشاد سیذکر من یخشا، سیذکر من یخشا، یعنی ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ من یخشا، جو ڈرے. وہ یا خشیت کے بعد نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، یا آپ یوں سمجھے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو کوئی اپنے دماغ سے ٹھیک طرح سے کام لے، سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، یا پھر ڈر سے، یخشا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کہ اگر میں نہ مانا تو اس کی پاداش میں مجھے کس قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. یا تو ایک انداز سے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے، یا پھر دوسرے انداز سے خوف کے ذریعے. تو فرمایا کہ جب آپ نرمی سے گفتگو کریں گے، یہاں ایک چیز ذہن میں رہے، ایک داعی کے لیے کتنی اہم ہدایت ہے یہ. ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے اتنی گستاخی کی تو کیا ہم اسے چھوڑیں گے؟ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم بھی اس کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ایک داعی کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ترشی سے بات کی جائے گی تو اگلا آدمی جو ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہو، مدعو جو ہے، وہ غصے میں آ کر ہٹ جائے گا، کہے گا مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے، اس دعوت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فرعون جیسا سرکش اور پھر نبی جیسے عظیم انسان، نبی جیسے عظیم انسانوں سے کہا جا رہا ہے، دو انسانوں، دو آدمیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بات کرو فرعون سے مگر نرم گفتگو کرنا. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا پھر ڈر جائے. ڈر کے بعد بھی پھر انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، کیونکہ انسان نارمل اس میں آ جاتا ہے، انسان کا نقطۂ نگاہ، نقطۂ نظر بدل جاتا ہے، پھر کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر انسان کے دل میں ڈر آ گیا. قالا، اب ان دونوں نے کہا، دونوں بولے، ہارون علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط، کہ وہ زیادتی کرے، علینا، ہم پر، یہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، او یا یطغی، یا وہ حد سے بڑھے، یعنی حد سے بڑھ کر ہم پر حملہ کرے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اب جانے سے پہلے یہ اللہ سے ہم نے دعا کی کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے
قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اسمع میں سنتا ہوں، و ارا میں دیکھتا ہوں، یعنی میں خوب ٹھیک طرح سے سننے والے بھی ہوں اور میں دیکھنے والے ہوں۔ یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ تیز کلامی کرے گا، کوئی غلط قسم کی بات بولے گا، تو میں سننے والا ہوں، میں سنوں گا کہ اس نے کیا کہا، گویا میں اس سے خود انتقام لوں۔ اور اگر اس نے کوئی ہاتھا پائی کی، اس نے حملہ کیا، آپ پر پل پڑا، تو یاد رکھو کہ میں دیکھنے والا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ اس میں کتنی راحت ہے، کتنا سکون ہے، اور کتنی زبردست قسم کی ایک امید ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرمائے کسی سے کہ تم جاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور اسمع و ارا، میں دیکھتا ہوں اور میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو یہاں ایک داعی کو بھی ہمیشہ دھیان دینا چاہیے، ہر داعی کے لیے یہ کہ جو داعی کسی کے پاس دعوت لے کر جائے، اللہ کا پیغام لے کر جائے، اسے خوف نہیں کھانا چاہیے کہ میں اس کے سامنے بات کروں گا، پتہ نہیں رد عمل میں کیا ہوگا۔ نہیں، آپ جائیں، آپ کا طرز درست ہو، طرز تکلم اچھا ہو، نرمی سے آپ گفتگو کریں، محبت کے ساتھ گفتگو کریں، اور اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ فَأْتِيَاهُ، پس جاؤ تم اس کے پاس، فقولا، پس اس سے کہنا، آپ پیغام بھی بتا رہے ہیں کہ کہنا کیا، فقولا انا رسول ربک، کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے فرستادے ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فارسل معنا، پس تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ ولا تعذبہم، انہیں تکلیف نہ دے، انہیں سزا نہ دے۔ قد جئناک، ہم آئے ہیں تیرے پاس، بآیۃ من ربک، تیرے رب کی نشانی کے ساتھ، یعنی ہم نشانی کے ساتھ آئے ہیں، ایسے ہی نہیں آئے ہیں۔ ان کے پاس جو معجزے دو دیے گئے تھے کہ ہمارے پاس نشانیاں بھی ہیں، ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ اس میں جو پہلی بات جو بتائی گئی یہاں کہ رب تو نہیں، تیرا کوئی رب ہے، اس کے ہم بھیجنے والے ہیں، اس میں توحید بھی آ گئی اور رسالت بھی آ گئی پہلے ہی جملے میں۔ یعنی کس قدر یہ بلیغ کلام ہے، اور کس قدر اس میں گہرائی ہے اور گہرائی ہے، پورے مضمون کو سمیٹ دیا ہے دو جملوں میں، انا رسول ربک۔ پہلی چوٹ اس کی خدائی پر کی، تو جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تو خدا نہیں، تیرا خدا کوئی اور ہے، اور اس خدا کی طرف سے ہم رسول بن کر آئے ہیں۔ گویا توحید کی دعوت اور رسالت کی دعوت اس میں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ حکم ہے اس کو، تو آپ یہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، انہیں سزا نہ دو۔ اور پھر آیت کی بات کہ ہمارے ساتھ معجزے بھی ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی سلامتی اسی کے لیے ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا، گویا ہدایت ہمارے پاس ہے۔ انا قد اوحی الینا، ہم ہیں بے شک، قد اوحی، وحی کیا گیا ہے، الینا، ہماری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے ہم پر۔ کیا، کس بات کی وحی کی گئی ہے؟ ان العذاب، کہ بے شک عذاب ہوگا، علی، پر، من کذب، جس نے جھٹلایا، بے شک عذاب ہوگا اس پر جس نے جھٹلایا، جو جھٹلائے گا اس پیغام کو اس پر عذاب ہوگا، وتولا، اور جس نے منہ پھیرا، جس نے اس پیغام سے منہ پھیرا اور جھٹلایا، اس کے لیے عذاب ہوگا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی جو صحیح تصویر ہے اس قرآن کے ذریعے پیش کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بائبل میں کیا بات کہی گئی ہے، تلمود میں کیا بات کہی گئی ہے،
تلمود میں جو بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو یہاں بات آئی رب اشرح لی صدری، جو ہم نے کل پڑھی دعا، تلمود میں ہے کہ 7 دن موسیٰ کہنے لگا اللہ کو کہ نہیں، مجھے رسالت نہیں چاہیے، مجھے نہیں کسی اور کو دو۔ اس میں یہی الفاظ ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ فلاں کی مدد تو نے کی فرشتوں کے ذریعے، فلاں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، اب تو اپنے بچوں کی مدد مجھ سے چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، اور پھر کہا گیا اس کی رسالت کے ساتھ اور ایک رسول بھیج دیا ہارون کو بھی، گویا سزا کے طور پہ، گویا موسیٰ کی غلطی کی بنا پہ ہارون کو بھیجا گیا۔ ایسا نہیں، یہاں قرآن نے خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اس نے کہا میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ بات میری اچھی طرح سمجھ سکے مدعو جو ہے، اور ہارون کی مدد میرے ساتھ کر، خود ہی یہاں سے کہا کہ ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ تو پھر یہاں اس والی آیت کہ عذاب ہوگا اس شخص پر جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیرا۔ تو اس کے جواب میں آپ دیکھیے فرعون کیا کہتا ہے، قال، کہا فرعون نے، فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب گفتگو کی موسیٰ سے ہارون کو چھوڑ کر، وہ جانتا تھا کہ موسیٰ ہی کو پہلے پیغام دیا گیا، مین جو رسول ہے وہ یہی ہے، وہ اس کا ساتھی ہے، اس کا ہیلپر ہے۔ نے کہا اے موسیٰ تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال ربنا، ہمارا رب ہے الذی آتا، جس نے عطا کیا کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کا وجود، اس کی ساخت، ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی، اس کا وجود بخشا، ثم ہدا، پھر اسے ہدایت دی، صرف وجود ہی نہیں بخشا اور رہنمائی بھی کی۔ مثلا اگر مچھلی پیدا کی تو اسے پانی میں تیرنا بھی سکھایا، اگر اس نے پرندے بنائے تو انہیں ہوا میں اڑنا بھی سکھایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا بچہ، تو کون سکھاتا ہے اسے دودھ پینا؟ اگر اس بچے کو سکھانے کی ضرورت پڑتی ماں کو یا باپ کو، کیسے سکھاتا اس چھوٹے بچے کو؟ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے کہ وہ کیسے دودھ پیے۔ یہ وہی خدا، کون خدا، کون اللہ، جس نے ہر چیز کو ساخت عطا کی، جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اسے ہدایت بھی دی، یعنی اس کے اندر اس چیز کو ودیت کر دیا کہ اسے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس کے اندر کون سی چیز، کون سی صفت ہے۔ اب جب یہ جواب اس نے سنا، اب اس کے جواب میں فرعون نے کیا کہا، قال، اب دیکھو کتنا وعد، کس قسم کے شاطر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ آج بھی آپ دیکھیں برابر آپ کو وہ نظر آئے گا کہ انہی کی سنت پہ، فرعون کی سنت پہ آج کے فرعون بھی چلتے ہیں۔ قال، فرعون نے کہا، فما بال، پھر کیا، بال، بال سے مراد حال، پھر کیا حالت ہے یا حالت ہوگی ان کی، القرون الاولی، جو پچھلی امتیں ہیں، جو پچھلی امتیں گزر گئیں ان کے ساتھ پھر کیا حال ہوگا۔ فرعون نے کس قسم کا سوال کیا؟ اس لیے کیا کہ جو ہم سے پہلے جو گزر گئے ہمارے باپ دادا وغیرہ، تو آپ کے اعتبار سے پھر وہ گمراہ ہیں، پھر ان کو عذاب ہوگا۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ موسیٰ یہی کہیں گے، تو پھر جو درباری سارے لوگ ہیں اس کے زبردست مخالف ہو جائیں گے۔ یہ ان کو بتا سکتا تھا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد کو کہتا ہے یہ جہنمی، یہ کہتا ہے وہ گمراہ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کی تھی، سوچ عطا کی تھی، فکر عطا کی تھی، فہم اور فراست عطا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے کیا تھا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، علمها، ان کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، اور ایک کتاب میں ہے، وہ درج ہے، یعنی ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا میرے رب نے، رب جانتا ہے، ان کا پورا پورا علم میرے رب کے پاس ہے اور ایک کتاب میں وہ درج ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب بھٹکتا نہیں، چوکتا نہیں میرا رب، ولا ینسا، اور نہ بھولتا ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے، نہ چوکتا ہے، نہ بھولتا ہے، اسے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی، کس نے کیا کیا ہے وہ اس کے پاس ریکارڈ ہے۔
وہ فرعون کو اس نے بتا دیا کہ ان کے بارے میں تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا، یہ وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ تجھے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تیرا رویہ کیا ہے، اور مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، ان کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ تو یہ آیت نمبر 52 تک آج ہم مکمل کر کے انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کو سمجھنے کی ٹھیک طرح سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات پہ عمل کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔